بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانِ بصیرت کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ کتاب کا نام ہے تہذیب نفس، سیر و سلوک امام خمینی کی نگاہ سے نگاہ میں۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 39 پڑھیں گے۔ 12ویں فصل، تسلیم اور استسلام۔ تسلیم کا مفہوم۔ تسلیم سے مراد حق کے مقابلے میں باطنی و قلبی طور پر سر تسلیم خم ہونا اور حق کا قبول کرنا ہے۔ اس کے لیے نفس کا عیوب و نقائص سے خالی اور اس کا صفات رذیلہ سے پاک ہونا ضروری ہے۔ جب دل سالم ہو تو وہ حق کے آگے سر تسلیم خم ہوتا ہے۔ اس کے مقابلے میں شک کا مقام آتا ہے جو حق کے آگے سر نہ جھکانے اور حق قبول نہ کرنے سے عبارت ہے۔ حق کو قبول نہ کرنا اور اس کے آگے سر تسلیم خم نہ کرنا نفس کی محجوبیت، باطنی عیوب اور قلب کی بیماری ہے۔ ایک محقق فرماتے ہیں، یہاں پر تسلیم کے مقابلے میں انکار و جحود کا ذکر کرنے کے بجائے شک کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ عقل کی خاصیت یہ ہے کہ وہ تمام امور میں قطعی فیصلہ دیتی ہے، جبکہ نفوس وہمی کی خاصیت یہ نہیں کہ وہ تمام امور میں قطعی حکم کریں، بلکہ ان کا خاصہ صرف شک کرنا ہے۔ اور چونکہ تسلیم تمام امور میں تصدیق سے عبارت ہے، اس لیے تسلیم کے مقابلے میں شک کو لانا چاہیے۔ یہ کلام اشکال سے خالی نہیں، کیونکہ وہمانی نفوس ہر جگہ شک نہیں کرتے بلکہ کبھی یقین کرتے ہیں اور کبھی انکار، تکذیب اور رد کرتے ہیں۔ اس بات کا بھی امکان ہے کہ حق کے آگے سر نہ جھکانا چونکہ غالباً شک کے ہمراہ ہوتا ہے، اس لیے شک کو تسلیم کے مقابلے میں لایا گیا ہے۔ ممکن ہے کہ شک سے مراد یقین کی ضد ہو، جیسا کہ ماہرین لغت نے اس کی تصریح کی ہے، اور یقین کی ضد سے مراد عرف عام میں مستعمل شک نہیں بلکہ اس کا دائرہ وسیع تر ہے، یعنی اس سے مراد تردد کی حالت ہے۔ تسلیم ایک فطری امر ہے۔ یاد رہے کہ انانیت، خودسری اور خودبینی فطرت اللہ کے برخلاف ہے، کیونکہ فطرت مخمورہ کی بنیاد خدا شناسی اور خدا جوئی اور خدا پسندی پر استوار ہے۔ فطرت سلیم کو غیر اللہ اور غیر اللہ کی اطاعت سے نفرت ہے، جیسا کہ قبل ازیں اس کا تذکرہ ہو چکا۔ جب تک فطرت اپنی اصلی حالت پر باقی ہو اور عالم رنگ و بو کے حجابوں سے محجوب نہ ہو چکی ہو، اس وقت تک وہ خودسری اور خود پسندی کا مظاہرہ نہیں کرتی، نیز وہ نفسانی اثرات بھی ظاہر نہیں کرتی، بلکہ فطرت کی سلامتی کے باعث حق کے آگے سر تسلیم خم رہے گی۔ اس کی مثال ایک آئینے کی طرح ہے جس کا چمکدار حصہ حق کی طرف ہو کہ عالم غیب سے جو کچھ اس پر واقع ہو وہ بلا کم و کاست اس میں نقش ابھر جاتا ہے، اور وہ غیبی جلووں اور اثرات کے سامنے اس طرح سر تسلیم خم ہو کر اپنے آپ کو مکمل طور پر فنا کر دیں۔ اگر یہ قلبی کیفیت اپنے کمال کو پہنچ جائے اور باطن میں گھر کر لے تو محو مطلق اور کامل مدہوشی کی حالت حاصل ہو سکتی ہے۔ کبھی اللہ اپنی خصوصی عنایتوں کے ذریعے اگر اللہ انسان کو اپنا حقیقی محب اور طالب پائے، نیز اسے اپنے نفس اور اپنی انا کے دائرے سے خارج پائے، ایک ہی جلوے اور ایک ہی چنگاری کے ذریعے اسے کامل بے ہوشی کی منزل تک پہنچا دیتا ہے، جیسا کہ موسیٰ کلیم اللہ کے ساتھ ہوا تھا۔ پس جب پروردگار نے پہاڑ پر تجلی فرمائی تو وہ ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 143۔ پس اگر اس کے اندر کچھ نقائص بھی موجود بھی ہوں تو اللہ کی خصوصی عنایت سے حاصل شدہ اس جلوہ رحمانی کے باعث وہ نقائص رفع ہو جائیں گے۔ تسلیم کا یہ مقام توکل اور قضائے خداوندی پر رضامندی سے بالاتر مقام ہے جو واضح ہے۔ پس معلوم ہوا کہ تسلیم کا تعلق فطرت مخمورہ سے ہے اور یہ عقل و رحمان کا لشکر ہے۔ جس طرح اس کی ضد یعنی شک اپنے عام معنی میں جو انکار، تکذیب اور جحود کو شامل ہے کا تعلق جہل کے لشکروں سے اور وہ فطرت مخمورہ کے برخلاف ہے۔ مادیت، انانیت، خودسری، خود پسندی اور تکبر خدا داد فطرت کے برخلاف ہے اور فطرت کو محجوب کرتی ہیں۔ یہاں مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہم اہل بیت وحی و عصمت کی ایک حدیث کا ذکر کر کے ان اوراق کو منور کریں۔ کلینی کافی میں اپنی سند کے ساتھ سفیان بن عیینہ سے نقل کرتے ہیں کہ اس نے کہا، میں نے امام صادق علیہ السلام سے اللہ کے قول سوائے اس شخص کے جو قلب سلیم کے ساتھ اللہ کے پاس حاضر ہو، سورہ شعراء آیت نمبر 89 کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا،
قلب سلیم وہ دل ہے جو اللہ سے اس حالت میں ملاقات کرے کہ اس میں سوائے اللہ کے کچھ نہ ہو۔ فرمایا جس دل میں شرک یا شک ہو وہ ساقط ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ زہد کے ذریعے دلوں کو آخرت کے لیے فارغ کر دیں، یعنی قلب سلیم وہ دل ہے جس میں اللہ کے سوا کچھ نہ ہو اور وہ شک اور شرک سے خالی ہو۔ دنیا سے اجتناب جس کی اولیاء خدا نے بڑی تاکید کی ہے، کا فلسفہ یہ ہے کہ فلسفہ یہ کہ دل دنیا سے خالی ہو اور آخرت جو لقاء اللہ کا مقام ہے کے لیے آمادہ ہو، بلکہ تمام ادیان، مذاہب، شرع، احکام، اخلاقیات، معاملات اور ریاضتوں کا مقصد اللہ سے ملاقات کا شرف حاصل کرنا ہے۔ یہ تمام امور کا مقصد اصلی ہے۔ حقیقت کاملہ کے آگے سر تسلیم خم کرنا ان تمام امور کا ضامن ہے۔ قلب سلیم کا مفہوم۔ شرک اور شک کی تمام اقسام کا بنیادی سبب یہی کہ انسان اپنی روح کو اپنے ولی مطلق یعنی اللہ کے حوالے نہیں کرتا۔ اگر روح مطیع ہو تو پورا وجود مطیع ہو جائے گا، پس ظاہری اعضاء اور جسمانی قوتیں بھی مطیع ہو جائیں گی۔ ان کی اطاعت و تسلیم یہ کہ وہ اپنی طرف سے نہ کوئی حرکت کریں اور نہ سکون اختیار کریں، بلکہ ان کا قبض و بسط ارادہ خداوندی کے تابع ہو اور نوافل کے ذریعے حاصل ہونے والی تقرب کا نمونہ روح کے اندر جلوہ گر ہو، جو یہ ہے۔ تسلیم مطلق کے مقابلے میں تزلزل اور شک و تردد کی کیفیت ہے، جس کے کئی مراتب ہیں۔ ان میں سے بعض کو شک جلی، بعض کو شک خفی اور بعض کو شک اخفی کہا جاتا ہے۔ شک جلی ظاہری اور جلی عقائد میں تزلزل سے عبارت ہے۔ شک خفی سے مراد معرف، اسرار توحید، اسرار تجرید اور اسرار تفرید میں تزلزل و تردد ہے، اور شک اخفی سے مراد مذکورہ مقامات اور مراتب میں صفات و قرار کا فقدان اور تغیر و تزلزل ہے۔ تسلیم روحانی مقامات تک رسائی کا زینہ۔ تسلیم مومن کی ایک پسندیدہ صفت ہے جس کے ذریعے وہ روحانی مقامات اور معرف الہی تک رسائی حاصل کرتے ہیں۔ جو شخص اللہ اور اولیاء اللہ کے سامنے سر تسلیم خم ہو جائے اور اس کے سامنے چوں چرا نہ کرے اور ان کے پیچھے پیچھے ملکوت کی سیر کرے تو وہ جلدی اپنا مقصود پا لیتا ہے۔ اسی لیے بعض اہل عرفان کہتے ہیں کہ فلسفیوں کے مقابلے میں مومنین اپنے مقصود کے زیادہ نزدیک ہوتے ہیں، کیونکہ مومنین انبیاء کے پیچھے پیچھے ہیں، جبکہ فلاسفہ اپنی عقل و فکر کی روشنی میں حرکت کرتے ہیں۔ واضح ہے کہ جو شخص اللہ کی رہنمائی کے سامنے سر تسلیم خم کرے وہ سیدھے راستے جو نزدیک ترین راستہ ہے سے منزل مقصود تک پہنچتا ہے اور اسے کوئی خطرہ درپیش نہیں ہوتا۔ اس کے مقابلے میں جو شخص اپنے پیروں پہ چلتا ہے وہ بسا اوقات ہلاکت کی نظر ہو جاتا ہے اور اپنا راستہ کھو دیتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ کسی حاذق طبیب کو ڈھونڈنے کی کوشش کرے۔ ماہر اور کامل طبیب ملنے کے بعد اگر انسان اس کے نسخوں میں چوں چرا سے کام لے اور اس کی ہدایات پر عمل کرنے کی بجائے اپنا علاج اپنی دانش کے مطابق خود کرے تو بسا اوقات وہ انسان ہلاک ہو جاتا ہے۔ فرمایا انسان کو اپنے ملکوتی سفر میں ہادی اور رہنما تلاش کرنے کی جد و جہد کرنی چاہیے، پھر جب رہنما مل جائے تو اس کے آگے سر تسلیم خم ہو جائے اور سیر و سلوک میں اس کی پیروی کرے اور اپنا ہر قدم اس کے نقش قدم پر رکھتا جائے۔ کیونکہ ہم نبی اکرم کو ہادی برحق جانتے ہیں اور آپ کو تمام علوم کا حامل سمجھتے ہیں، اس لیے اپنے ملکوتی سفر میں ہمیں آپ کی بے چوچرا پیروی کرنی چاہیے۔ اگر ہم احکام کی حکمت اپنی ناقص عقل کی روشنی میں ڈھونڈنا چاہیں تو ہم راہ مستقیم سے ہٹ جائیں گے اور ابدی ہلاکت کی نظر ہو جائیں گے۔ اس مریض کی طرح جو ڈاکٹر کے نسخے کا راز معلوم کرنا اور اس کے بعد دوا استعمال کرنا چاہے، ایسا مریض سلامتی سے ہمکنار نہیں ہوگا۔ نسخے کا راز معلوم ہونے تک علاج کا وقت گزر چکا ہوگا، یوں وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دے گا۔ ہم لوگ مریض ہیں اور رائے حق کی تلاش میں سرگرداں ہیں، تو ہمیں اپنے ملکوتی سفر اور قلبی امراض کے نسخے راہ ہدایت کی نشاندہی کرنے والوں اور ارواح و نفوس کے طبیبوں سے حاصل کرنا چاہیے۔ اپنی ناقص آراء اور کمزور نظریات کو ایک طرف رکھ کر ان نسخوں پر عمل کریں تاکہ ہم اپنے مقصود کو حاصل کریں جو اسرار توحید تک رسائی سے عبارت ہے کو حاصل کریں، بلکہ حقیقت یہ کہ اللہ کی مقدس بارگاہ میں سر تسلیم خم ہونا ہی روحانی امراض کا ایک علاج ہے۔ یہ خود نفس کو غیر معمولی جلا بخشتا ہے اور
باطنی روشنی میں روح افزا اضافہ کرتا ہے۔ تسلیم ایمان کا رکن ہے۔ قرآن کریم کی سورہ نساء کی آیت نمبر 65 میں ارشاد خداوندی ہے کہ تیرے رب کی قسم یہ لوگ صاحب ایمان نہیں ہوں گے جب تک وہ تجھے اپنے باہمی اختلافات حل کرنے کا اختیار نہ دیں، پھر تیرے فیصلے کے باعث اپنے دلوں میں کسک محسوس کریں اور جب تک تیرے سامنے سر تسلیم خم نہ ہوں۔ انسان ایمان کا مزہ اس وقت چکھ سکتا ہے جب وہ اللہ کے مقررہ احکام کے سامنے اس طرح سر تسلیم خم ہو کر اس کے دل میں کوئی کھٹک باقی نہ رہے، نیز کھلے چہرے اور خندہ پیشانی کے ساتھ اس کا خیر مقدم کرے۔ کافی میں امیر المومنین علیہ السلام سے مروی ہے، ایمان کے 4 ارکان ہیں: اللہ پر توکل کرنا، اپنے امور کو اللہ کے سپرد کرنا، قضائے الہی پر راضی رہنا اور اللہ عز و جل کے حکم کے آگے سر تسلیم خم ہونا۔ جو شخص ان 4 اراکین کا حامل نہ ہو وہ صاحب ایمان نہیں ہے اور اللہ پر ایمان کی حقیقت سے دور ہے۔ تسلیم دل کا سرمایہ۔ جان لو کہ ایمان، خدا، توحید اور اللہ کے دیگر صفات کمالیہ، صفات جلالیہ اور صفات سلبیہ کی شناخت، نیز فرشتوں، رسولوں، کتابوں اور روز آخرت کی شناخت کے علاوہ کوئی اور چیز ہے۔ عین ممکن ہے کہ کوئی شخص ان چیزوں کا علم رکھتا ہو لیکن ایمان سے عاری ہو۔ شیطان ان تمام امور کا ہم سے زیادہ عالم ہے لیکن کافر ہے۔ بلکہ ایمان ایک قلبی عمل ہے، اگر یہ قلبی عمل نہ ہو تو ایمان بھی نہیں ہوگا۔ جو شخص عقلی برہان یا دینی مسلمات کی روح سے کسی چیز کا یقین حاصل کرے اور دل سے بھی اسے تسلیم کرے اور قلبی عمل کہ جو تسلیم، خضوع اور قبولیت و اطاعت کی ایک صورت کو انجام دے تو وہ مومن بن جاتا ہے۔ کامل ایمان اطمینان و یقین سے عبارت ہے۔ جب ایمان کا نور قوی ہو جاتا ہے تو پھر قلبی اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ یہ سب علم سے ہٹ کر ہے۔ ممکن ہے کہ آپ کی عقل، دلیل و برہان سے کسی چیز کا علم حاصل کرے لیکن آپ کا دل اسے تسلیم نہ کرے اور علم بے فائدہ ثابت ہو۔ بطور مثال آپ کی عقل یہ جان لے کہ مردہ انسان کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا اور دنیا کے تمام مردے ایک مکھی کے برابر حرکت کی قوت نہیں رکھتے، نیز مردے کی تمام جسمانی اور روحانی قوتیں اس سے جدا ہو جاتی ہیں، لیکن چونکہ آپ کا دل اسے قبول نہیں کرتا اور دل عقل کے سامنے سر تسلیم خم نہیں ہوتا، اس لیے آپ رات کی تاریکی میں مردے کے ساتھ رہنے سے خوف کھاتے ہیں۔ لیکن اگر دل عقل کا تابع ہو جائے اور عقل کے فیصلے کو تسلیم کرے تو یہ کام آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ چنانچہ کئی مرتبہ مردے کے ساتھ رہنے کے بعد دل بھی اس حقیقت کو تسلیم کر لیتا ہے اور مردے سے نہیں ڈرتا۔ پس معلوم ہوا کہ تسلیم کا دل جو کام کرتا ہے علم سے ہٹ کر کوئی شے ہے، جبکہ علم عقل کا خاصہ ہے۔ عین ممکن ہے کہ انسان عقلی براہین کی روح سے خالق کائنات، توحید خداوندی، قیامت اور دیگر عقائد حقہ کا اثبات کرے، پھر بھی یہ عقائد ایمان نہ کہلائیں اور وہ انسان مومن محسوب نہ ہو، بلکہ اس کا شمار کفار، منافقین اور مشرکین میں ہو۔ چونکہ دنیا میں آپ کے دل کی آنکھ بند ہوتی ہے اور آپ ملکوتی بصیرت سے محروم ہوتے ہیں، اس لیے یہ مادی اور دنیاوی آنکھ حقیقت کا ادراک نہیں کر سکتی۔ جب پردہ ہٹ جائے، اللہ کا حقیقی اقتدار کھل کر سامنے آ جائے، عالم میں مادہ و طبیعت کی عمارت منہدم اور حقیقت واشگاف ہو جائے، تب آپ دیکھیں گے کہ آپ خدا پر ایمان سے محروم تھے اور آپ کے عقل ادراک کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ جب تک کہ لا الہ الا اللہ عقل کے قلم سے دل کی صاف تختی پر کندہ نہ ہو، اس وقت تک اللہ کی وحدانیت پر انسان کا ایمان وجود پذیر نہیں ہو سکتا۔ جب یہ پاکیزہ کلمہ الہی دل میں داخل ہو جائے تو دل کی حکومت میں خود اللہ کی حاکمیت قائم ہو جاتی ہے اور انسان کسی دوسرے کو اللہ کی حکومت میں مؤثر اور صاحب تصرف نہیں پاتا، نیز کسی اور سے جاہ و جلال اور مقام و شہرت کا طالب نہیں ہوتا۔ یوں اس کا دل ریاکاری اور دکھاوے سے خالی ہوتا ہے۔ پس اگر آپ اپنے دل میں ریا کو موجود پائیں تو جان لیں کہ آپ کا دل عقل کا تابع نہیں بنا ہے اور آپ کے دل میں ایمان کا نور جلوہ گر نہیں ہوا ہے، بلکہ آپ خدا کو نہیں بلکہ کسی اور کائنات کا معبود اور اس کے اندر مؤثر سمجھتے ہیں۔ پس آپ منافقین کے دائرے میں شامل ہیں یا مشرکین کے یا کفار کے۔ دین حق سے مراد وہی
ہے اور حق تعالیٰ کی بارگاہ میں سر تسلیم خم ہونا ہے۔ امر خداوندی کے آگے سر تسلیم خم ہونے کا مرحلہ۔ ہمیں اس کام کو سنجیدگی سے انجام دینا چاہیے۔ اگر ہم سرکاری اہلکار ہیں تو ہم خدا کی خاطر حکومت چلائیں۔ خدا کی خاطر کام کا طریقہ یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ خدا نے کیا فرمایا ہے اور ہمیں کسی چیز کا حکم دیا ہے۔ اس نے بیچاروں کی مدد کا حکم دیا ہے، کمزوروں کی مدد کا حکم دیا ہے، فقیروں کی دستگیری کا حکم دیا ہے، سب کی خدمت کا حکم دیا ہے۔ اگر ہم اس قسم کی خدمت کریں تو یہی اللہ کی نصرت ہے۔ اللہ کے بندوں کی مدد ہی اللہ کی نصرت ہے، دین خدا کی نصرت ہے۔ ہم خدا کی خاطر بندگان خدا کی مدد کریں کیونکہ یہ عیال اللہ ہیں۔ ہم محاذ جنگ پر کامیاب نہ بھی ہوں یہاں تو ہم کامیاب ہیں۔ اگر ایسا نہ ہو تو ہم ابھی سے شکست خوردہ ہیں، کامیابی کے بام میں عروج پر شکست خوردہ ہیں اور بدترین شکست کے باوجود کامیاب ہیں۔ اصل معیار یہ کہ جسے ہم مد نظر رکھنا چاہیے ہمیں کسی فتح میں معمول سے زیادہ جو خدا سے مربوط ہو، غرور اور خوشی کا شکار نہیں ہونا چاہیے اور کسی شکست کے باعث احساس رسوائی نہ کریں، کیونکہ ہم خود کچھ بننا نہیں چاہتے جو ذات کا احساس کریں۔ ہم تو حکم خداوندی پر عمل کرنا چاہتے ہیں۔ خدا فرماتا ہے کہ جاؤ ظالم کا ہاتھ کاٹ دو، پس ہم ممکنہ حد تک ظالم کا ہاتھ کاٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر ایسا نہ کر سکے تو ہمارا قصور نہیں، کیونکہ ہم نے اپنی ذمہ داری نبھائی ہے۔ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے ان کے ساتھ جنگ کرو، خدا انہیں تمہارے ہاتھوں سزا دے گا۔ ہم جنگ کریں گے، اطاعت کریں گے، ہمیں مکمل طور پر اس کا مطیع و فرما بردار ہونا چاہیے۔ ہر کام میں اس کی اطاعت مطلوب ہونی چاہیے۔ ہمارا واعظ و نصیحت کرنا، واعظ و نصیحت سننا اور جنگ کرنا سب خدا کے لیے اور اطاعت الہی کے لیے ہو۔ ہماری صلح بھی خدا کے لیے ہو۔ خدا جس کام کا حکم دے ہمیں وہ کرنا چاہیے اور اگر اس کام کا حکم دے تو اسے انجام دیں گے۔ ہم اپنی طرف سے کسی چیز کا اضافہ نہ کریں، جو کچھ ہے اس کی طرف سے ہے۔ ہمارے پاس ہے ہی کیا جو ہم اس کا اضافہ کریں؟ یہ ہماری خام خیالی کے ہمارے پاس کچھ ہے، جو کچھ ہے اس کی طرف سے ہے۔ ہم لاکھ خیال کریں کہ ہمارے پاس کچھ ہے، غلط ہے۔ ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ سب اس کی امانت ہے۔ یہ امانت ایک دن اسے لوٹانا پڑے گا۔ اگر ہم بزم خواہش یہ خیال کرتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ ہے تو یہ غلط ہے۔ ہمارے پاس کچھ نہیں۔ دوسرے جہاں میں جو کچھ عذاب ہوگا وہ انسان کی نافہمی کا نتیجہ ہے اور وہ اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے، اسی لیے وہ سب کے مقابلے میں برتری کا خواہاں ہوتا ہے۔ چونکہ اس کا مقصد وہ خود ہوتا ہے، اس لیے اس کا ہر کام اس کے اپنے لیے ہوتا ہے۔ انسان کی بدبختی کا راز یہی ہے۔ خوش بخت وہ ہے جو ہر چیز خدا کے لیے انجام دے۔ خدا کی خاطر کام کرنے سے مراد یہ کہ اس کے بندوں کے لیے اور اس کے حکم پر عمل درآمد کے لیے کام کیا جائے۔ اگر ہم اس جنگ میں جو ہمارے اوپر ٹھوسی گئی ہے اپنا دفاع کر رہے ہیں اور کر چکے ہیں اور ان مفسد جنگجوؤں کو نکال بھار کر چکے ہیں تو اس کی وجہ یہ کہ خدا نے دفاع کا حکم فرمایا ہے، لہٰذا ہم دفاع کریں گے۔ اگر وہ فرماتے کہ دفاع نہ کرو بلکہ جنگ کرو تو ہم آگے بڑھ کر جنگ کرتے ہیں۔ اب چونکہ اس نے دفاع کا حکم دیا ہے اس لیے ہم دفاع کریں گے۔ جب تک یہ لوگ اس قسم کی فتنہ انگیز کارروائیوں میں مشغول رہیں گے ہمیں بھی دفاع کرتے رہنا چاہیے۔ بالفاظ دیگر ہم امر خداوندی کی تعمیل کر رہے ہیں، خواہ کچھ ہو، خواہ کوئی کچھ کہے۔ اگر ہمارا کام خدا کے لیے ہو تو ہم لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہیں کریں گے۔ اطاعت کے سائے میں خود سازی۔ آپ اپنے اندر احکام خداوندی کو نافذ کرنے کی کوشش کریں، عبادت و بندگی کی روح پیدا کریں، اللہ کے احکام پر عمل کریں، اپنے آپ کو خدا کا پسندیدہ انسان بنائیں۔ اطاعت گزار رہنے کے لیے چوں چراں کی گنجائش نہیں۔ جب وہ حکم دے کرو تو کروں گا، وہ خدا ہے، اس نے کہا ہے کرو اس لیے کرتا ہوں، اس سے مجھے غرض نہیں۔ کیونکہ گنجائش وہاں ہے جب حکم دینے والا عام آدمی ہو اور ہمیں پتہ نہ ہو کہ وہ صحیح کہہ رہا ہے یا نہیں، اس لیے کیونکہ گنجائش ہے۔ جب ایک شخص جس کا ڈاکٹر ہونا آپ کے لیے ثابت ہو آپ سے کہے فلاں کام کرو تو آپ اس سے نہیں پوچھتے کیوں؟ جب وہ نسخہ ہاتھ میں دیتا ہے تو آپ کیوں کا لفظ زبان پر نہیں لاتے، حالانکہ وہ ایک ڈاکٹر اور بشر ہے۔ اپنے آپ کو سنواریے تاکہ قیام کر سکیں۔ خود سازی یہ کہ آپ احکام الہی کی مطابقت کریں، خدا کے ہر حکم کی اطاعت کریں۔ جس چیز کی وہ نفی کرے اس کی آپ بھی نفی کریں اور اس کی ہاں پر ہاں کہیں۔
اگر انسان اس مقام تک رسائی حاصل کر لے تو وہ اس مقام اور مرتبے کو حاصل کر لیتا ہے جو اس کے شایان شان ہے۔ اگر خدا کے ہر امر پر لبیک کہا جائے اور اس کے ہر نہیں کو مان لیا جائے تو یہ حق تعالیٰ کے ارادے کی مطابقت ہے، یعنی وہ جو حکم کرے وہ قبول ہے اور وہ جس چیز سے منع کرے اس سے اجتناب کروں گا۔ یہ انسانیت کا ایک مرحلہ ہے، اس کے علاوہ بہت سے دیگر مراحل بھی ہیں۔ اگر انسانیت کا کوئی مرحلہ بھی آ جائے کہ میں خدا کی خاطر یہ کام کروں گا تو یہ ناقابل شکست ہے۔ جو کام خدا کے لیے ہو وہ ناقابل شکست ہے۔ اگر ایران والے خدا کے لیے قیام کریں تو اس کام میں شکست نہیں ہو سکتی، یعنی اگر یہ شخص آخری دم تک ظلم کرتا رہے اور ہم اسے اس باطل منصب سے معزول کرنے پر قادر نہ ہوں تب بھی ہمیں پرواہ نہیں، کیونکہ ہم نے خدا کی اطاعت کی ہے۔ اگر اطاعت خدا کی ہو تو پھر شکست کی صورت میں بھی خدا کی اطاعت صادق آئے گی۔ پیغمبر بعض جنگوں میں شکست کھاتے تھے۔ امیر المومنین معاویہ کے ساتھ جنگ میں شکست کھا گئے، امام حسین علیہ السلام شہید کر دیے گئے، لیکن انہوں نے اللہ کی اطاعت کی اور خدا کے لیے کام کیا۔ ان کا سب کچھ خدا کے لیے تھا، اس لیے کسی شکست کا امکان نہیں تھا۔ انہوں نے اطاعت کی اور کام مکمل ہو گیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے سب کو خوب شکست بھی دی۔ معاویہ کی اموی حکومت وغیرہ کے تمام حالات کو بدل کر رکھ دیا اور آج تک یہ صورتحال باقی ہے۔ تمام احکام الہی کی پابندی۔ انسان کو روحانیتوں کی بھی ضرورت ہے اور مادیتوں کی بھی۔ مادیات یہی چیزیں ہیں، وہ روحانیتوں کے لیے بھی کوشش کیجیے۔ آپ اللہ کے تمام احکام پر توجہ کیجیے۔ کوئی مسلمان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اسلام کی عملی تعلیمات کو قبول کرتا ہوں لیکن اس کی روحانیتوں کو قبول نہیں کرتا۔ اسی طرح کوئی مسلمان یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ میں اسلام کی روحانیتوں کو تسلیم کرتا ہوں لیکن اس کی مجاہدانہ عملی تعلیمات کو قبول نہیں کرتا۔ ہمیں ان سب کو قبول کرنا ہوگا۔ مسلمان وہ ہے جو نبی اکرم کی جملہ تعلیمات کو قبول کرے اور ان پر عمل کرے۔ اللہ کی مکمل اطاعت۔ اس اصل کی روح سے ہمارا عقیدہ ہے کہ کائنات کا خالق نیز پورے عوالم وجود اور انسان کا بنانے والا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ہے، جو تمام حقائق سے مطلع، ہر چیز پر قادر اور ہر چیز کا مالک ہے۔ یہ اصول ہمیں سکھاتا ہے کہ انسان کو صرف اللہ کے آگے سر تسلیم خم ہونا چاہیے اور کسی انسان کی اطاعت نہیں کرنی چاہیے مگر یہ کہ اس کی اطاعت خدا کی اطاعت ہو۔ کسی انسان کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ دوسرے انسان کو اپنی اطاعت پر مجبور کرے۔ انبیاء کی اطاعت۔ انسان کو انبیاء اور اولیاء علیہ السلام کے آگے سر تسلیم خم ہونا چاہیے۔ انسانیت کو منزل تک پہنچانے کے لیے اولیاء حق کی اطاعت سے بہتر کوئی راستہ نہیں ہے، خاص کر ان امور میں جنہیں کشف کرنے سے عقل قاصر ہوتی ہے اور وحی اور رسالت کے علاوہ انہیں سمجھنے کا کوئی راستہ نہیں ہوتا۔ اگر انسان اپنی ناقص اور محدود عقل نیز اپنے اوہام و ظنون کو آخرت کے غیبی امور اور شریعت کے تعبدی امور میں دخیل قرار دینا چاہے تو وہ آخرکار مسلمات اور بدیہات کا انکار کر بیٹھے گا، نیز آہستہ آہستہ اپنی غلطیوں میں نیچے سے اوپر کی طرف اور قلیل سے کثیر کی طرف بڑھتا چلا جائے گا۔ اولیاء کے آگے سر تسلیم خم ہونا۔ ہم جیسے لوگوں پر ضروری کہ اگر آج ہم اولیاء کے مقامات سے محروم ہیں تو کم از کم ان کا انکار تو نہ کریں اور ان کے آگے سر تسلیم خم ہوں، کیونکہ اولیاء پر ایمان رکھنا بہت فائدہ مند ہے جبکہ ان کا انکار خدا اس سے محفوظ رکھے بہت نقصان دہ ہے۔ نماز میں ولی اللہ کا مقام تسلیم۔ نجات کا محفوظ ترین اور نزدیک ترین راستہ یہ کہ نمازی جملہ اقوال و افعال میں اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا مقام ولایت یا امام عصر علیہ السلام کی روحانیت کا تابع بنائے اور ان کی زبان سے اللہ کی مدح و ثنا کرے اور افعال میں بھی ان کے افعال سے تمسک کرے اور خود فرشتوں اور اللہ کے لشکروں کا امام ہے۔ مقام رسالت و ولایت کی اقتدا کرے اور وہ اس روحانی سفر اور معراج الہی کے راستے کو ان بزرگوں کی ہدایت اور رہنمائی کی روشنی میں ان کی مکمل اطاعت کے ساتھ طے کرتا ہے، کیونکہ علی علیہ السلام صراط مستقیم مومنین کی نماز اور راہ سلوک کے خضر ہیں۔ استسلام کی تعریف۔ استسلام سے مراد ہے فرما برداری کا اظہار، نیز حق کی اطاعت اور اس کے سامنے سر تسلیم خم کرنا۔ اس کے مقابلے میں استکبار سے مراد ہے
نافرمانی، سرپیچی، سرکشی اور تکبر سے کام لینا ہے۔ یاد رہے کہ جب انسان کا دل آفات، عیوب اور نقائص سے پاک ہو تو وہ اپنی فطرت سلیم کی روشنی میں حق کا ادراک کر لیتا ہے۔ اس ادراک کے بعد وہ اس کے آگے سر تسلیم خم کرتا ہے۔ جب اس کے آگے سر تسلیم خم کرتا ہے تو وہ ظاہری اور جسمانی اعمال میں اطاعت سے کام لیتا ہے۔ خلاصہ یہ کہ قلب سلیم سے تسلیم اور تسلیم قلبی سے ظاہری اطاعت حاصل ہوتی ہے، اور یہی استسلام ہے۔ لیکن اگر دل معیوب ہو اور خود بینی اور خود پسندی کی بیماری اس کے اندر آ جائے تو وہ کبر میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہ وہ نفسانی حالت ہے کہ جس کی روح سے انسان اپنے آپ کو دوسرے سے برتر خیال کرتا ہے۔ اگر وہ اس باطنی کیفیت کا اظہار عمل کے ذریعے کرے اور دوسرے پر اپنی بڑائی جتائے تو اسے تکبر کہا جاتا ہے۔ اگر وہ اس باطنی خود بینی کو کبر کے باعث نافرمانی اور سرکشی اختیار کرے تو اسے استکبار کہا جاتا ہے۔ پس استکبار سے مراد ہے وہ نافرمانی اور سرکشی ہے جو کبر کے باعث عمل میں آئے۔ اس کی ضد استسلام ہے، جس سے مراد تسلیم کے باطنی جذبے کی بنا پر اطاعت کا مظاہرہ کرنا ہے۔ ہر اطاعت استسلام نہیں ہے، اور نہ ہی ہر نافرمانی استکبار ہے۔ استسلام عقل کا لشکر اور فطرت مخمورہ کا حصہ۔ سابقہ فصل سے یہ معلوم کیا جا سکتا ہے کہ استسلام فطرت مخمورہ کا لازمہ ہے اور اس کا تعلق عقل کے لشکروں سے ہے۔ نیز استکبار فطرت محجوبہ کا لازمہ ہے اور اس کا تعلق جہل کے لشکروں سے ہے، کیونکہ جب انسان اپنی اصلی فطرت جو اللہ کی عطا کردہ نعمت اور خلقت کی خمیر سے مخلوط فطرت سلیم ہے پر باقی ہو اور وہ نفسانی آفات و عیوب اور روح کی محجوبیت و آلودگی سے محفوظ ہو تو وہ اسی فطرت سلیم کے ذریعے حق کو پا لیتا ہے اور حق سے محبت کرتا ہے۔ پس وہ فطری طور پر اس کے آگے سر تسلیم خم ہوتا ہے۔ جب وہ سر تسلیم خم ہوتا ہے تو استسلام وجود میں آتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ مومن نرم مزاج اور نرمی برتنے والے ہوتے ہیں، رام اونٹ کی طرح۔ جب باندھے جاتے ہیں تو تابعدار ہوتے ہیں، اور جب کسی چٹان پر بیٹھائے جائیں تو بیٹھ جاتے ہیں۔ بحار الانوار جلد نمبر 64 صفحہ نمبر 355۔ سہل گیر اور نرم خو ہونا نیز حق کے آگے مطیع و فرما بردار ہونا مومنین کی صفات میں شامل ہے، بلکہ بسا اوقات اگر اس کی پسند کے برخلاف کوئی چیز اس پر زبردستی لاد دی جائے تو بھی وہ اطاعت کرتا ہے۔ چنانچہ کہا جاتا ہے جب تو مومن کو فریب دیتا ہے تو وہ ایسا ظاہر کرتا ہے کہ گویا وہ فریب کھا گیا ہے، یعنی اگر اسے دھوکہ دیا جائے تو اسے بھی قبول کر لیتا ہے۔ خلاصہ یہ کہ جب انسان کی فطرت سلیم حق کو قبول کرتی ہے تو استسلام حاصل ہوتا ہے، لیکن جب فطرت محجوب ہو جائے اور اس میں خود بینی، خود پسندی اور تکبر آ جائے اور مادی عوامل اس پر اثر انداز ہوں تو وہ حق اور حقیقت سے گریزاں ہوتی ہے اور اس میں قساوت و سختی پیدا ہوتی ہے۔ نتیجتاً انسان استکبار کا شکار ہو جاتا ہے اور وہ حق کی نافرمانی کرنے لگتا ہے۔ پس ثابت ہوا کہ استسلام کا تعلق عقل اور رحمان کے لشکروں سے ہے اور یہ فطرت مخمورہ کا لازمہ ہے، جبکہ استکبار جہل اور شیطان کا لشکر ہے، نیز فطرت محجوبہ کا لازمہ ہے۔ 13ویں فصل توکل کی تعریف۔ جان لو کہ لغت، احادیث اور بزرگان دین کے کلام میں توکل کے کئی قریب المعنی مفاہیم کا ذکر ہوا ہے، جن میں سے اکثر کے ذکر کی کوئی ضرورت نہیں، ہم ان میں سے صرف بعض کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ بظاہر توکل کا مفہوم جیسا کہ اس کے مشتقات کی دلالت سے معلوم ہوتا ہے یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے آپ کو کسی کام سے عاجز سمجھتے ہوئے اسے کسی اور شخص پر موکول کرے۔ چنانچہ لفظ وکالت اور توکل بھی اسی معنی میں مشتمل ہیں۔ جوہری نے صحا میں نیز دیگر اہل لغات نے توکل کی جو تعریف کی ہے، شاید اس کا لازمہ مراد ہو۔ وہ توکل کی تعریف یوں کرتے ہیں، یعنی توکل اظہار عجز اور دوسروں پر اعتماد کا نام ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ توکل بنیادی طور پر عجز کے معنی میں ہو اور کام کو دوسروں پر موقوف کرنا عجز کلام کا لازمہ ہو۔ چنانچہ عرب لوگ لفظ
وکل اور لفظ وکلا بروزن حمزہ کو ایک ایسے فرد کے لیے استعمال کرتے ہیں جو کسی کام سے عاجز ہو اور اسے دوسروں پر موکول کرے، ایک صاحب عرفان کہتے ہیں۔ توکل سے مراد ہے تمام امور کو ان کے مالک کے سپرد کر دینا اور ان کی وکالت پر اعتماد کرنا۔ کچھ علماء کہتے ہیں اللہ پر توکل سے مراد یہ کہ بندہ ان تمام امور میں اللہ پر مکمل اعتماد کرے جن کی وہ بندوں سے امید رکھتا ہے۔ ایک عارف کا کہنا ہے توکل بدن کو عبودیت کے لیے وقف کرنے اور دل کو اللہ سے وابستہ کرنے سے عبارت ہے۔ احادیث شریف میں بھی توکل کے بارے میں روشنی ڈالی گئی ہے جن کا ذکر ہم بعد میں کریں گے۔